लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 5 दिन होती है। आज का ये हमारा तीसरा दिन है और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम भाइयों और बहनों को इस स्ट्रीम से फ़ायदा हो रहा होगा। आपसे गुजारिश है कि जो फ़ायदा आप खुद हासिल कर रहे हैं वो अपने दूसरे भाई बहनों तक भी पहुँचाएँ और हमारे इस प्रोग्राम का तारुफ आप अपने दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में ज़रूर करें। कैसा होता है ना, कभी कभार जो है आपस में मुलाकातें होती है और गैदरिंग होती है किसी तरह की। जब आप वहाँ जाते हैं, मुलाकातें होती है लोगों से, तो आप ज़रूर इस बात का जिक्र करें, इस प्रोग्राम का तारुफ करवाएं, इस प्रोग्राम का जो हमारा तरीक़ा है, जो हमारा सेटअप है, वो उनको बताएं कि अगर वो भी सवालात करना चाहते हैं तो वो आएँ हमारे पास, बैठें हमारे साथ सवालात करें, हमारी स्ट्रीम में ज्वाइन हो। इसके अलावा अगर वो सवाल नहीं भी करना चाहते हैं ना, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि इसमें कई एक सवाल किए जाते हैं इस स्ट्रीम में, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बातों का इल्म होता है जिसकी इंसान को ज़रूर पड़ती है। क्योंकि ये मसाइल हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए इसका फ़ायदा हर ख़ास व आम यानी हर शख्स के लिए है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो ख़वातीन हो। तो आप तमाम से गुजारिश है कि ज़रूर और भी लोगों को आप ज्वाइन करने की कोशिश करें। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ इस स्ट्रीम में शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तूर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कैसे आपकी तबीयत वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्लाह का आपको एहसान। शिफा आजिल शिफा कामिल दे आमीन। असल में 2 दिन से आपकी आवाज़ थोड़ी सी फंसी लग रही थी, महसूस हो हाँ, रहा था। असल में हाँ, थोड़ा सर्दी जुकाम का असर है। जी अल्लाह आपको शिफा आजिल दे आमीन। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, पिन भी कर दिया है। इस लिंक से आप ज़रूर ज्वाइन हो सकते हैं और सवालात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर शाइस्ता। मैं आपको ऐड कराऊँ, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर शाइस्ता, मैंने आपको ऐड किया है। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें आप। सिस्टर शाइस्ता, ठीक है, शायद सिस्टर अनम्यूट नहीं कर पा रहे। मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, सिस्टर सना फातिमा, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरा सवाल है कि वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जैसे पीर का रोजा रखते हैं, नफली है, तो शोहर को बिना इजाजत नहीं रख सकते, ऐसा है शरीयत में। लेकिन जो सहाबियात थी वो तो अपनी नेकियां छुपाती थी उस टाइम पे, किसी को पता नहीं, शोहर तक को भी नहीं पता होता था कि उसने क्या नेकी करी है। तो वो कहते हैं कि मेरी इजाजत के बिना नहीं रखो, इसलिए थोड़ा रहनुमाई। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल मियाँ बीवी के हुकूक से मुताल्लिक है। शौहर के हुकूक में से एक हक ये है कि अगर बीवी नफली रोज़ा रखना चाहती है और उसका शौहर हाजिर है, मौजूद है, तो ऐसी सूरत में शौहर की इजाज़त के बगैर वो नफली रोज़ा नहीं रख सकती। और उसका सबब आपको मालूम है कि शौहर के कुछ हुकूक हैं जिनकी अदायगी रोज़े की हालत में नहीं हो सकती है। तो अगर कोई औरत नफली रोज़ा रखना चाहती है, हदीस के अल्फाज यही है कि कोई औरत नफली रोज़ा ना रखे अगर उसका शौहर हाजिर है। वबालुहु हाजिर, इस्तक़बालुहा हाजिर, उसका शौहर अगर हाजिर है, मौजूद है उसके पास, तो उसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा नहीं रखेगी। तो जिसमें कि सोमवार का रोज़ा है, जुमेरात का रोज़ा है, या इसी तरह से जो नवाफिल मुतलक़ा हैं, वो तमाम नवाफिल इसके अंदर दाखिल हैं। लेकिन अगर उसका शौहर उसको इजाज़त देता है तो वो रोज़ा रख सकती है। अब ये इजाज़त 2 तरह से हो सकती है, या तो बोल करके इजाज़त दे, या तो उसने मुतलक़न जो है ज़बान हाल से इजाज़त दे रखा है कि उसे कोई एतराज़ नहीं है, आप रोज़ा रख सकती हैं। तो दोनों इजाज़त की जो दोनों शक्लें हैं, उन दोनों शक्लों में वो इजाज़त मानी जाएगी और वो रोज़ा रख सकती है। इसी तरह से अगर उसका शौहर घर से गायब है, सफ़र पे है, कहीं और है,
तो ऐसी सूरत में भी उसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल जो इल्लत है मना करने की जो इल्लत और उसका जो सबब है वो है शौहर की जरूरत को पूरी करना। जब शौहर घर पे हाजिर नहीं है तो फिर वो इल्लत खत्म हो जाती है। तो खुलासा ये है कि घर पे अगर शौहर मौजूद है तो उसकी इजाजत के बगैर औरत नफली रोजा नहीं रख सकती। आगे आपने अपने सवाल में कहा कि सहाबियात अपनी नेकियों को छुपाती थी। ऐसा कहीं पे नहीं है कि सहाबियात अपने शौहर से अपने नफली रोजे को छुपाती थी। भाई एक तरफ जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ तौर से कह रहे हैं कि नफली रोजा शौहर की इजाजत के बगैर नहीं रख सकते, तो ये कैसे मुमकिन है कि सहाबियात अपने शौहर से छुपा करके रोजा रखें? इसका जिक्र कहीं पर नहीं आया है। अगर कहीं पर हो तो आप बताएं। ऐसा कहीं नहीं है कि सहाबियात अपने शौहरों से छुपा करके रोजा रखती थी। दूसरी बात यह है कि ये छुपाने वाली बात आपके सहन में इसलिए आई कि हमारी शरीयत में रियाकारी से मना किया गया है। इबादत का दिखलावा करने से हमारी शरीयत में मना किया गया है, लेकिन रियाकारी दरअसल कहते किसको है? हर वो अमल जिसको जाहिर किया जाए उसको रियाकारी नहीं कहते। रियाकारी का कुछ जाब्ता है, उसका कुछ मियार है। जब वो जाब्ता पाया जाएगा तब उसको रियाकारी कहेंगे। रियाकारी का डिफिनेशन या उसकी तारीफ ये है कि इजहारुल अमल सालिह लियराहु नास व यमदहुहु अलैहि। कोई किसी नेक अमल को जाहिर करना इस मकसद से कि लोग उसे देखें और देख करके आपकी तारीफ करें। अब अगर कोई औरत रोजा रखती है, नफली रोजा, और अपने शौहर को इसलिए बताती है ताकि उसका शौहर उसकी तारीफ करे, उसकी इबादत करे, अगर उसका ये मकसद होगा तब रियाकारी होगी। अगर वो इजाजत लेने के लिए अपने शौहर को बता रही है तो ये रियाकारी थोड़ी है। इजाजत लेना तो मतलूब है। तो बहरहाल शौहर को बताना ये रियाकारी नहीं है, बल्कि शौहर को बताना, उससे इजाजत लेना ये जरूरी है। और ऐसा कहीं पर नहीं साबित है कि सहाबियात ने शौहर को बताए बगैर नफली रोजा रखा उनकी मौजूदगी में। जी जी सिस्टर, एक और सवाल पूछ सकती हूँ भाई? जी कर लीजिए। जी, एक ये सवाल है कि जैसे हैज के पीरियड में जो डेली की कुरान की सूरह हैं वो पढ़ते हैं, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क और अस-सजदा, यासीन, तो ये क्या कैसे उस टाइम पे नहीं पढ़ सकते? देखिए बहन, उस पीरियड में कुरान करीम को हाथ से छूना मना है, कुरान पढ़ना नहीं मना है। कुरान पढ़ना नहीं मना है। कोई आदमी, कोई औरत अपने हाफिजे से पढ़ रही है तो पढ़ सकती है, या कोई औरत मोबाइल कंप्यूटर वगैरह में देख करके पढ़ रही है तो पढ़ सकती है, या कोई औरत अपने हाथ में दस्ताना पहन करके कुरान पकड़ रही है तो पढ़ सकती है। क्योंकि दस्ताना अगर आप पहनी है तो इसको अरबी जबान में मस नहीं कहा जाता है। कुरान को मस करने से मना किया गया है उस हालत में। और जब आप नंगे हाथ से कुरान को छुएं तो इसको मस करना कहते हैं। तो बहरहाल कुरान पढ़ना नहीं मना है, कुरान को छूना मना है, मुसहफ को छूना मना है नंगे हाथ से। बाकी आप कुरान को अगर किसी और तरीके से पढ़ सकती हैं तो इसकी इजाजत है। बहुत शुक्रिया शेख। शेख, उनके सवाल में एक चीज़ और थी। सिस्टर ने कुछ सूरतों का जिक्र किया जो आमतौर पर हमारे यहाँ खास वक्त में पढ़ी जाती है, जैसे सूरह वाक़िया का जिक्र किया, सूरह यासीन। उन्होंने सूरह मुल्क का जिक्र किया, तो सूरह मुल्क के बारे में तो है उसकी फजीलत कि रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मुल्क पढ़ते थे। इसी तरह सूरह सजदा की भी फजीलत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में पढ़ते थे। लेकिन अगर कोई आदमी रोजाना सूरह वाक़िया या सूरह यासीन की पाबंदी करता है ये सोचते हुए कि इस सूरत की कोई खास फजीलत है रोजाना पढ़ने के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप इत्तेफाकिया कोई भी सूरत पढ़ सकती है, लेकिन बाकायदा उसकी तखसीस करके कि रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ना है, रोजाना सूरह यासीन पढ़ना है, क्योंकि अलग से इसकी कोई फजीलत है, तो ये चीज साबित नहीं है। तो जिन सूरतों की फजीलत साबित है रोजाना पढ़ने की, उन सूरतों को रोजाना की तखसीस के साथ पढ़ें। बाकी कुरान के दूसरे हिस्सों को आप बगैर तखसीस के कहीं से भी पढ़ें। जी सिस्टर सना फातिमा, आपको बात समझ में आई?
جی جی، لیکن سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے کہ جب آپ نجاست کی حالت میں ہوں تو مطلب وہ تو شوہر کے ساتھ کا مسئلہ ہے کہ پاس نہیں جائیں، تو جب قرآن کو وضو کر کے پڑھتے ہیں تو پھر ایسے میں گلوز کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جیسے میرا ڈاؤٹ تھا ایک۔ میں سمجھا نہیں سوال سکتا واضح ہوں نہیں ہوا آپ کا، ہوں۔ میں بھی سوال نہیں سمجھ پایا۔ اچھا، دیکھیے جیسے سورہ پہلا جو شرک ہے وہ واضح ہے، عورت اگر پیریڈ کی حالت میں ہے تو شوہر کے ساتھ جو ہے وہ فزیکل نہیں ہو سکتی ہے پیریڈ کی حالت میں، جی اتنا تو سمجھ میں جی آیا۔ آگے کیا جی کہا جی آپ نے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ جب آپ نجاست کی حالت میں ہو تو پاس نہیں جائیں، تو وہ آئی تھنک وہ شوہر کے پاس جانے سے منع کرا گیا ہے نا؟ جی جی بالکل۔ تو جی تو پھر قرآن مطلب ہم پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو اتنا پاک کلام ہے اس حالت میں کہ جیسے وضو کی طرح چھوئے، میرا یہ شک تھا۔ دیکھیے ٹھیک ہے، واضح ہے، اب نہیں سوال واضح ہو کیا بولنا دیکھیے چاہتے ہیں۔ شوہر کے پاس جانے کا تعلق دوسرا ہے، اور اللہ کے کلام کو پڑھنے کا تعلق دوسرا ہے۔ شوہر کے پاس اس لیے نہیں منع کیا گیا ہے کہ جو ہے آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں اور اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ ایسا جیسے مان لیجئے کوئی بیوی پیریڈ کی حالت میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھتی ہے یا اس کے بدن سے اس کا بدن ٹچ ہوتا ہے تو یہ منع نہیں ہے، صرف بیوی کو فزیکل ہونے سے منع کیا گیا ہے اور کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے، جی اور کسی بھی چیز کی ممانعت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی مطلق طور سے ہر چیز جائز ہے سوائے فزیکل ہونے کے، اور ہر چیز۔ تو اگر عورت کے اندر ایسی کوئی ناپاکی ہوتی تو کہا جاتا بھائی شوہر سے دور رہو، وہ جی جی دوسرے کمرے میں رہے آپ دوسرے کمرے، جیسے کہ یہود کرتے تھے، یہودیوں کے یہاں یہی سسٹم تھا۔ جی تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے بھائی، بہت سارے لوگوں کے یہاں تو ایسا ہوتا ہے بہت سارے مذاہب میں کہ اس حالت میں عورت کچن میں نہیں جائے گی، کھانا نہیں پکائے گی، بالکل اس کو جیسے کہ اچھوت کی طرح سے اس کو رکھا جی جاتا ہے، جی تو ایسا نہیں ہاں ہے، وہ ہر کام کرے گی، صرف اسی ایک چیز سے منع کیا گیا ہے بس، اور اس کے کچھ اسباب ہیں، اس کے نقصانات ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ، صحیح بات، جو ہم بہت نہیں شکریہ، جانتے۔ ٹھیک بارک اللہ ہے جی، فیکم، شکریہ بہت بھائی، جزاک شکریہ۔ اللہ خیر۔ اگلے گیسٹ ہیں انون، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی انون، میں نے آپ کو ایڈ کیا، آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا سوال کریں جلدی سے انمیوٹ کر کے۔ اور ٹھیک ہے، میں اگلے گیسٹ، جی فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ ہاں السلام ٹھیک، علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام شیخ ورحمۃ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ ہم بس میں ٹریول کرتے ہیں 5-6 گھنٹے کے لیے، تو اس میں جی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پہلے سے وضو کر رکھا ہے تو وہ وضو بھی ہوا خارج کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، یا مطلب اور بھی کسی ریزن کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، تو شیخ وہاں تو وضو کرنے کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہوتا اور ہم سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا بس میں پھر اگر ٹائم آ جاتا ہے نماز کا تو کیسے نماز ادا کریں گے؟ دیکھیے اگر ایسا ہے کہ بس نماز کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے بس کہیں پر رکنے والی ہے تو آپ تھوڑا صبر کریں، جب بس رکے گی تو نماز پڑھ لیجئے گا، چیک یا نہیں رکے گی، بس یہ پاسبلٹی ہے نہیں، کہ میں مطلب گاڑی میں ہوں، بیٹھا ہوا ہوں سیٹ پہ، اور دیکھیے تب مجھے کیسے نماز ادا کرنی ہے؟ تمام ناظرین کے لیے میری ایک بات ہے، آپ وہ بات سمجھیے کہ شیخ جب جواب دیتے ہیں نا تو وہ جتنے پہلو ہو سکتے ہیں نا وہ سب کو سامنے رکھ کر کے جواب دیتے ہیں۔ اب اگر آپ تھوڑی دیر رکے ہوتے تو شیخ اس بات کا بھی جواب آپ کو دے دیے ہوتے۔ تو تمام ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جب سوال کر رہے ہیں تو جب تک شیخ کی بات مکمل نہ ہونا تب تک آپ بیچ میں بولے نا، اس کے بعد پھر آپ انشاءاللہ اگر کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے معذرت آپ چاہتا ہوں شیخ۔ کو جی بالکل، بہت شکریہ شیخ۔ جی شیخ ہاں فرمائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ بس میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے نماز کا وقت ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم رہتے ہوئے بس کہیں پر رکے گی، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس رکے گی، جی اتریں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ اور اگر بس رکنے والی نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے ڈرائیور سے کہا، گزارش کیا، ریکویسٹ کیا اور وہ بس کہیں پر روک دے گا تو آپ بس رکوا سکتے ہیں، لیکن اگر ایسی سچویشن ہے کہ نہیں بس نہیں رکے گی، قطعاً نہیں رکے گی، آپ کے لیے بس نہیں روکی جائے گی، تو ایسی صورت میں
وہاں پر آپ وضو تو کر نہیں سکتے ہیں, آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے, پانی سے وضو کر نہیں سکتے ہیں بس میں, تو آپ ساتھ میں اپنی مٹی لے کر کے چلیں. آپ کو پتا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور کس طرح کی سچویشن آ سکتی ہے, تو اپنے ساتھ میں آپ مٹی رکھیں اور اس سے جو ہے تیمم کر کے آپ بس میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں. تو بہرحال نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جہاں پر نماز کو مؤخر کرنے کی اجازت دی گئی ہو. جب تک آپ کو ہوش اور حواس ہے تب تک نماز کو مؤخر نہیں کر سکتے, ڈیلے نہیں کر سکتے ٹائم سے. آپ کو ہر صورت میں نماز پڑھنی ہے, تو آپ مٹی کا انتظام کر کے چلیں, تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ اتفاق سے مٹی بھی نہیں ہے آپ کے پاس, تیمم بھی نہیں کر سکتے, تو پھر کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں بھی آپ کو بغیر وضو کے نماز پڑھنا ہے, لیکن پڑھنا ہے. مطلب اگر وضو نہیں ہے اور ایسا ہے کہ آپ کا ٹائم نکل جائے گا اور کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس, تو بغیر وضو کے نماز پڑھنا ہے, لیکن پڑھنا ہے. اب کوئی یہاں پر یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی نماز کو جمع بھی تو کیا جا سکتا ہے. ہاں بالکل جمع کیا جا سکتا ہے. مان لیجئے جیسے ظہر کا ٹائم ہے, آپ نماز نہیں پڑھ سکے, آپ سفر میں, ظاہر ہے بس میں ہے, اس کا مطلب سفر میں ہے, تو آپ ظہر کو ڈیلے کیجئے اور لے جا کر کے عصر میں پڑھ لیجئے. لیکن کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی وہ بس جو ہے 12-14 گھنٹے نہیں رکے گی. اب اگر 12-14 گھنٹے نہیں رکے گی تو اس کا مطلب آپ عصر میں بھی نہیں لے جا سکتے اس کو. ایسی صورت میں آپ کو نماز پڑھنی ہے چاہے بغیر وضو کے پڑھنا پڑے. لیکن یہ جو بغیر وضو کی بات میں کر رہا ہوں, یہ آخری درجہ ہے جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن میں نے اس کو بیان اس لیے کر دیا کہ تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ نماز کو ڈیلے نہیں کرنا ہے اس کے ٹائم سے, چاہے بغیر وضو کے ہی پڑھنا پڑے اگر مجبوری ہے تو. بہت شکریہ شیخ. تو مطلب یہ میرا سوال تھا کہ جمع کر کے کیسے پڑھیں گے؟ سوال آپ کا یہ نہیں تھا, سوال کچھ اور تھا جس کا جواب ہم نے دے دیا. یہ دوسرا سوال ہے جی, یہ دوسرا سوال ہے. جمع دیکھیے, جب سفر میں ہیں آپ تو ظہر کو عصر کو جمع کر سکتے ہیں, مغرب عشاء کو جمع کر سکتے ہیں. جمع کا 2 طریقہ ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب ظہر کا ٹائم ہو تو آپ ظہر کی نماز پڑھیں 2 رکعت اور فوراً آپ 2 رکعت عصر کی نماز پڑھ لیں, یعنی ظہر کی ٹائم ہی میں عصر کی نماز بھی پڑھ لیں. اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ظہر کا ٹائم ہو تو آپ ظہر کی نماز نہ پڑھیں بلکہ ظہر کی نماز کو ڈیلے کریں یہاں تک کہ عصر کا ٹائم آ جائے. جب عصر کا ٹائم آ جائے تو آپ پہلے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھیں, اس کے بعد جو ہے عصر کی 2 رکعت نماز پڑھیں. اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں. اور یہی طریقہ مغرب اور عشاء میں بھی ہے. اچھا, تو یہ مطلب اس کیس میں کنسیڈر نہیں ہوگا کہ میں نے نماز چھوڑ دی, یہ نماز ہو گئی اسی مطلب بھائی یہ نماز مطلب سنت کے نماز مطابق ہوئی. بھائی کا شک یہ ہے یہ ہوگا کہ نماز وقت پر ہوئی ہے میری, نماز ڈیلے نہیں. ہاں بھائی یہ سنت پر عمل کیا ہے آپ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. شیخ جب مطلب اس پہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تو اس ٹائم پہ پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا کہ کیسے پڑھنا ہے. جیسے نارملی تو ہم کو پتا ہوتا ہے طریقہ. اچھا, یہ تیسرا سوال ہے. تیسرا سوال آ جائے گا. دیکھیے جیسے میں ابھی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں, ہے نا, میں کرسی پر بیٹھا ہوں. ظاہر ہے اگر میں بس میں ہوں گا تو وہاں پر نہ تو میں کھڑا ہو سکتا ہوں, نہ رکوع کر سکتا ہوں, نہ سجدہ کر سکتا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے اسے جو ہے ہاتھ باندھیے. اب آپ ہاتھ باندھے ہوئے آپ قیام میں ہیں. جب رکوع کرنا ہو تو تھوڑا سا جھکیے, جب سجدہ کرنا ہو تو آپ تھوڑا زیادہ جھکیے. رکوع میں بھی جھکنا ہے آپ کو تھوڑا کم, سجدے میں اس سے زیادہ جھکنا ہے آپ کو. اس طریقے سے پڑھنا ہے آپ کو. بہت شکریہ شیخ, بہت بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ. اچھا, ایک سوال یہ تھا, تیمم ریت پر بھی ہو سکتا ہے, سمندر کی ریت جو. ہاں بالکل شیخ, یہ اصول یاد رکھیں سارے ناظرین کہ صحیح قول کے مطابق, راجح قول کے مطابق, حدیث کے جو الفاظ ہیں الصعید الطیب طہور المسلم. الصعید الطیب, طیب مطلب تو ہوتا ہے پاک, اور سعید مطلب کیا ہوتا ہے, سواد سے سعید. سعید مطلب ہوتا ہے کل ما صعد علی الارض, کل ما علی الارض, ہر وہ چیز جس کا تعلق زمین سے ہے,
جس کا تعلق مٹی اور زمین سے ہے اس کو سعید کہا جاتا ہے. چونکہ وہ چیز زمین کے اوپر ہوتی ہے اس لیے اس کو سعید کہا جاتا ہے. اب وہ تمام چیزیں جو مٹی سے جس کا تعلق ہے اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں. جیسے مٹی ہے, ریت ہے, پتھر کس سے بنتا ہے؟ وہ ریت سے. پتھر کا تعلق بھی زمین ہی سے ہے, اس پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو یہ جو شبہ آتا ہے کہ اس کے لیے مٹی ہونا ہی ضروری ہے, ایسا نہیں ہے. جو ریت ہے وہ بھی مٹی کی ایک شکل ہے. جی بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. اسلم خان, میں آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال. جی اسلم خان جلدی سے انمیوٹ کریں. اس کے بعد عامر فاروقی تیار رہیں. السلام علیکم شیخین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال تھا, میں ایک جگہ ایک اسپتال میں بیوی کا آپریشن کروایا تھا, جی جی پتھری کا, گردے کا. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ کریٹیکل کر دیا, وہ سمجھ نہیں پائے, وہ کہیں گردے کی نس کٹ گئی تو بلیڈنگ بند نہیں ہو رہا تھا. تو میں دوسرے اسپتال میں جا کے علاج کروایا تو زیادہ پیسہ خرچہ ہو گیا اس میں. تو کیا ڈاکٹر صاحب سے جہاں پہ پہلے آپریشن کروایا تھا ان سے کچھ معاوضہ کے طور پہ پیسہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے, اصل آپ کو پیسہ ایسے ملے گا بھی نہیں. اس ملک کا جو قانون ہوگا, میڈیکل کے لیے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں ہر ملک میں, تو قانون ہوگا تبھی آپ کو کچھ مل سکتا ہے. اگر اس کو شرعی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو اگر ڈاکٹر نے کوئی کوتاہی نہیں کیا ہے, وہ غلطی ہوئی ہے, تب اس سے کچھ نہیں لے سکتے. جو ڈاکٹر ہے نا, جو علاج کر رہا ہے آپ کا, وہ امین ہوتا ہے, وہ ضامن نہیں ہوتا ہے. اور امین کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ تعدی یا تفریط نہیں کرے گا تب تک وہ اس پر ضمانت نہیں ہوگی. تو اگر ڈاکٹر نے پراپر طریقے سے جو اس کا کام ہوتا ہے وہ کیا ہے, کوئی اپنی طرف سے کمی اور کوتاہی نہیں کیا ہے, ایسی صورت میں اس کے اوپر ضمانت نہیں ہوگی, اس سے کچھ نہیں لے سکتے. ہاں ڈاکٹر نے غلطی کیا ہے, سستی کیا ہے, کاہلی کیا ہے, کوئی اپنی جانب سے کمی کیا ہے, جو اس کو کرنا چاہیے تھے وہ نہیں کیا ہے, یا جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا ہے, ایسی صورت میں پھر اس کو جرمانہ دینا ہوگا. لیکن اگر وہ غلطی ہوئی ہے جو کہ ہوتی ہے تو اس سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا. جی جی اسلم بھائی. جی جزاک اللہ خیر شیخین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے گیسٹ ہیں عامر فاروقی, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال جمعے کے نماز کے تعلق سے ہے. جی جی. تو جمعے کی نماز کے تعلق سے مطلب جگہ کے تعلق سے خاص ہے, تو 3 ایسی جگہ ہے, تو اس کی تفصیلات میں ایک ساتھ میں پیش کروں کہ الگ الگ پیش کروں, جہاں پہ جمعہ کی قائم ہوگی کہ نہیں, کر سکتے کہ نہیں کر سکتے, یہ سوال ہے میرا. بتا دیجیے آپ, جی ایک جی ساتھ بتا دیجیے, مختصر میں ایک دم. جی شیخ, ایک مسجد ہمارے یہاں, ایک مارکیٹ میں مسجد ہے جی جہاں پہ 3 وقت کی نماز ہوتی ہے. وہاں پہ امام بھی مقرر ہے, اور اس مسجد کے 1 کلومیٹر کی دوری پر ہی بڑی جامع مسجد بھی ہے. تو وہاں پہ فرض نماز 3 وقت کی نماز ہوتی ہے اور جمعہ بھی قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک مارکیٹ میں ایک دکان ہے, آفس لی گئی ہے, وہاں پہ بھی کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں. 4 وقت کی نماز ہوتی ہے وہاں پہ, عشاء کی نماز نہیں ہو, عشاء فجر کی نماز نہیں ہوتی وہاں پہ. اور وہ عبادت گاہ اور جماعت خانے کے نیت سے لی گئی ہے. کبھی بھی اس کو تبدیل مطلب دوسری جگہ اگر ملے گی تو ایسے نیت سے لی گئی ہے کہ اس کو بیچ کے اور بڑی جگہ لیا جا سکتا ہے. تو وہاں پہ بھی جمعہ قائم کرتے ہیں. تو ایسی جگہ پہ جمعہ قائم کرنا صحیح ہے. کہ آخری ایک جگہ ہے, ایک کارخانہ ہے جہاں پہ کچھ کاریگر کام کرتے ہیں. وہاں پہ بھی 5 وقتی نماز کے لیے سہولت کے لیے ایک جگہ بنائی گئی ہے, تو وہاں پہ بھی جمعہ قائم کرتے ہیں. یہ مسجد بھی 2 کلومیٹر کے دوری پر ہے جہاں سے بڑی مسجد مطلب جہاں جمعہ قائم ہوتی ہے. ٹھیک ہے امیر صاحب. میں آپ کو 3 باتیں بتاؤں گا, ان تینوں باتوں میں آپ کے سارے سوالات کا جواب ہے, کہ جوابات ہیں. جی. پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جمعہ کے لیے جو تعداد ہونی چاہیے جس سے جمعہ ہو جائے گی, وہ تعداد 3 ہونی چاہیے کم سے کم. 3 یعنی ایک خطیب ہو گیا, امام,
اور 2 اس کے علاوہ. صحیح قول کے مطابق کم سے کم اگر 3 آدمی ہیں تو جمعہ کی نماز ہو جائے گی. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جمعہ کے لیے کسی خاص جگہ کی تعین نہیں ہے. ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ جب مسجد ہوگی تبھی جمعہ کی نماز ہوگی. جمعہ کی نماز کہیں پر بھی جہاں پر لوگ موجود ہیں وہاں پر ہو سکتی ہے. مسجد اس کے لیے ضروری نہیں ہے. مان لیجئے آپ 40-50 لوگ کہیں پر سیر و سیاحت کے لیے گئے ہوئے ہیں اپنے شہر سے 40-50 کلومیٹر دور. جمعہ کا دن ہے, وہاں پر آپ جمعہ قائم کرنا چاہتے ہیں میدان میں, تو کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, جبکہ وہاں کوئی مسجد نہیں ہے. تو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد شرط نہیں ہے, ایسا کسی دلیل میں نہیں ہے. یہ دوسری بات آپ یاد رکھیں کہ جمعہ کے لیے مسجد شرط نہیں ہے. کسی جگہ کی کوئی قید نہیں کہ کارخانہ ہے کہ مسجد ہے کہ میدان ہے یا جنگل ہے, پہاڑ ہے, کہیں پر بھی جمعہ قائم کی جا سکتی ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ جو بہت اہم ہے کہ ایک محلے میں, ایک علاقے میں ایک ہی جمعہ کی نماز ہونی چاہیے. مان لیجئے علاقے میں کئی ایک مسجدیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ ہوتی ہیں, لیکن جمعہ کی نماز ایک ہونی چاہیے. جمعہ کی نماز میں تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہے, تو صرف ایک مسجد میں جمعہ کی نماز ہونی چاہیے. ایک سے یعنی ایک علاقے کی میں بات کر رہا ہوں, ایک علاقے میں ایک سے زائد مسجدوں میں جمعہ کی نماز صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی مجبوری ہے. مجبوری کیسی ہے؟ جیسے جس مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے وہ مسجد چھوٹی ہے, تنگ ہے, جتنے سارے لوگ ہیں ایک مسجد میں نہیں آ سکتے. ایسی صورت میں آپ دوسری مسجد میں بھی جمعہ کی نماز قائم کر سکتے ہیں. یا ایک مجبوری یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے یہاں مسلک کا مسئلہ بہت زیادہ چلتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سارے لوگ اکٹھا ہوں گے تو اختلافات ہوں گے, فتنہ ہوگا, ایسی صورت میں بھی آپ دوسری جگہ پر جمعہ کی نماز قائم کر سکتے ہیں. بہرحال آپ کے پاس اگر کوئی مجبوری نہیں ہے, ایک مسجد میں سارے لوگ جمعہ پڑھ سکتے ہیں, تو ایک علاقے میں ایک ہی مسجد میں جمعہ کی نماز ہوگی. لیکن اگر مجبوری ہے, جگہ کی مجبوری یا کوئی اور مجبوری, تو الگ الگ جگہوں پر آپ جمعہ کی نماز قائم کر سکتے ہیں. ان 3 باتوں میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات ہیں. جی بہت شکریہ شیخ. جی عامر فاروق شیخ, میرا سوال جو آخر میں شیخ نے جواب دیا کہ مسجد مطلب بڑی مسجد جمعہ مسجد ہے جہاں پہ جگہ ہے اور وہاں جا کے نماز پڑھ سکتے, اس کے باوجود بھی یہ کارخانے اور ایسی دکانوں میں جمعہ قائم کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال. بھائی اس کا جواب بھی اسی میں موجود ہے. میں نے عرض کیا کہ مان لیجئے ایک جامع مسجد ہے علاقے میں, وہاں پہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے, لیکن سارے لوگ اس میں نہیں آ سکتے. اگر سارے لوگ اس میں نہیں آ سکتے تو پھر ایک دوسری جگہ پر بھی جمعہ کی نماز قائم کی جائے گی. لیکن اگر اس میں سارے لوگ آ سکتے ہیں, مسجد خالی رہتی ہے, اس کے باوجود بھی بغل میں دوسری جمعہ کی نماز ہو رہی ہے, تو ایسا نہیں کرنا ہے. جب وہ مسجد ایسی ہو کہ اس میں سارے لوگ نہیں آ سکتے تو پھر کسی بھی جگہ پر آپ دوسری نماز قائم کر سکتے ہیں جمعہ کی. تو آپ جو کارخانے کی بات کر رہے ہیں, اگر وہ پاس کی جو مسجد ہے اس میں جگہ رہتی ہے, اس کے باوجود بھی اس کارخانے میں لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں, تو نہیں, تب یہ صحیح نہیں ہے, تب ان کو مسجد میں جانا ہے. لیکن اگر وہ مسجد فل ہو جاتی ہے, اس میں گنجائش نہیں ہے, تو دوسرے کارخانے میں جمعہ کی نماز قائم کی جا سکتی ہے. جی شیخ, واضح ہے سر. شیخ, نماز کے تعلق سے ہی ایک ریلیٹڈ سوال ہے. جی. ایک تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد, اس کا وقت کب ہے؟ اس کا کوئی بھی وقت نہیں ہے. آپ نے خود ہی کہہ دیا تحیۃ الوضو, یعنی آپ نے تحیہ کو وضو کی جانب اضافت کیا اس کی, یعنی جب بھی وضو کرنا ہے تو نماز پڑھنا ہے, جیسا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. تحیۃ المسجد, اس کی اضافت آپ نے مسجد کی طرف کیا. مسجد میں جب بھی داخل ہونا ہے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے بیٹھنے سے پہلے. تو اس کا کوئی وقت نہیں ہے, اس کا سبب ہے. اس کا تعلق وقت سے نہیں ہے, اس کا تعلق سبب سے ہے. سبب کیا ہے؟ پہلے میں سبب ہے وضو, دوسرے میں سبب ہے مسجد کے اندر داخلہ. بہت شکریہ شیخ. جیسے فرض نماز کے لیے مسجد میں آتے, جیسے مثال کے طور پر جوہر کی نماز کے لیے آئے اور وقت ہے, تو پہلے تحیۃ الوضو پھر تحیۃ المسجد, اس کے بعد
जोहर की जो सुन्नतें हैं वो पढ़ते हैं, तो ये कैसा है, सही है? नहीं, सही तरीका ये है, मैं बताता हूँ आपको। आप जोहर की नमाज के लिए मस्जिद में गए वजू बना करके, ठीक है। अब वहां जा करके आप जो है जोहर से पहले सुन्नत है ना, 4 रकात या 2 रकात, 4 या 2 रकात सुन्नत है जोहर से पहले, सुन्नत रातिबा। तो आपको सुन्नत रातिबा जो पढ़नी है जोहर से पहले वाली, उसी के अंदर आपका तहियतुल वजू और तहियतुल मस्जिद दोनों दाखिल हो जाए। क्योंकि तहियतुल वजू में और तहियतुल मस्जिद में असल मकसूद क्या है? असल मकसूद है कि वजू के बाद नमाज पढ़ना। तहियतुल मस्जिद के अंदर असल मकसूद है कि मस्जिद में दाखिले के बाद बगैर नमाज पढ़े ना बैठना। तो जब आपने सुन्नत रातिबा पढ़ लिया तो उस पर भी अमल हो गया। और एक कायदा है जिसका मैंने बारहा जिक्र किया है यहाँ पर, कि एक ही जिन्स की 2 इबादतें अगर इकट्ठा हो जाएं और दोनों इबादतें मकसूद ले जाती ही ना हो, तो एक इबादत दूसरी इबादत के अंदर दाखिल हो जाएगी। तो ये तहियतुल वजू जो है और तहियतुल मस्जिद, ये मकसूद ले जाती ही नहीं है, बल्कि ये मकसूद ले गैर ही है। वजू जो है तहियतुल वजू मकसूद है वजू के लिए, तहियतुल मस्जिद मकसूद है मस्जिद के अंदर दाखिले के लिए। और मकसूद ले जाती ही का मतलब ये होता है कि जिसके बारे में शरीयत हमसे मुतालबा करे कि जाओ ऐसा करो। शरीयत वजू के बारे में हमसे ये नहीं कहती कि चलो वजू बनाओ 2 रकात नमाज पढ़ो, जब वजू बनाओ तब पढ़ो। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई चलो तुम वजू बनाओ 2 रकात नमाज पढ़ो। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई चलो मस्जिद में दाखिल हो 2 रकात नमाज पढ़ो। बल्कि ये कहा जाएगा कि अगर आप मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकात नमाज पढ़ो, अगर आपने वजू बनाया तो 2 रकात नमाज पढ़ो। तो बहरहाल ये जो तहियतुल वजू है, तहियतुल मस्जिद है, अगर आपने सुन्नत रातिबा पढ़ी तो उसके अंदर ये दाखिल हो गई, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर आमिर साहब। शेख अगर कोई पढ़े तो ये इसका क्या हुक्म है? ऐसा ना वक्त अगर जी शेख भाई क्यों पढ़ेगा? क्या मतलब शरीयत से ऊपर जाएगा? शरीयत से ऊपर जाना चाहता है? कुछ हमारे भाई ये पढ़ते हैं इस तरह से, तो इसके लिए खास उनको इल्म नहीं होगा, उनको बताइए। जी जी ठीक है, शेख बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। शेख ये क्लिप को जरा काट के मुझे लिंक भेजिए। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। शेख एक मस्जिद में 2 जुमा का क्या हुक्म है? जैसे जगह कम पड़ रही हो तो 2 जमात कर ले जैसे कोविड में हो रहा था जी। आज भी कई जगहों पर होता है शेख हमारे इलाके में। अच्छा देखिए शेख, इसका जवाब उसी जवाब के अंदर छुपा हुआ है जो जवाब मैंने पहले दिया। जब मजबूरी की सूरत में एक इलाके में 2 जगहों पर जुमा की नमाज कायम की जा सकती है, तो मजबूरी की सूरत में एक मस्जिद के अंदर 2 जुमा की नमाज भी कायम की जा सकती है। तो अजान दोनों के लिए अलग अलग देनी होगी शेख, या एक ही अजान पे पढ़ सकते हैं दोनों जुमा? नहीं, 2 अजान देंगे, क्योंकि अगर वो जुमा की नमाज 2 जगह होती तो क्या 2 अजान होती कि नहीं? जी होती, बिल्कुल होती। हाँ, तो इसीलिए वहां पर भी 2 अजान देंगे। ठीक, बारकल्लाह। अनीस अहमद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा सवाल कल वाला ही था, उसी का आंसर देना था शेख। जी क्या सवाल शेख? सवाल दोहरा दीजिए अनीस भाई। मेरा सवाल ये था शेख कि आपने दो जवाब दिया था। सबसे पहला सवाल आपने सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 का दिया। असल में एक मिनट जी। तो आपने और दूसरा सवाल का जवाब ये दिए थे कि कयामत से पहले कान को उठा लिया जाएगा। तो अगर इससे कोई और भी विटनेस आपके पास हो शेख तो उसको बताइए आप। भाई मेरे कल इसका जवाब हमने दे दिया था, तो फिर पूछ रहे हैं उसको। दूसरा सवाल कुछ आपने किया था कल लास्ट में भाई। दूसरा सवाल मैंने ये किया था शेख, दूसरा सवाल आपने नहीं दिए थे, जैसे कि सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 139 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना,
ये आयत तो शान नुज़ूल उसका अगर मैं पढ़ता हूँ तो शेख उसमें कुछ और मौके पर करती है। दूसरा सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 97 में अल्लाह एक फरमाते हैं सेकंड एक एक आयत पर बात करते हैं। पहले इस आयत पर को देख लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ताला मोमिनों को मुखातब करके कह रहा है कि तुम कमजोर ना पड़ो, तुम गमगीन मत हो। यानी कमजोर होना ये जिस्मानी एतबार से होता है, गमगीन होना ये इंसान दिल से गमगीन होता है। तुम ना तो जिस्मानी एतबार से कमजोर महसूस करो अपने आप को, ना तो तुम अपनी दिल के अंदर कमजोरी महसूस करो, गमगीन मत हो। क्योंकि अगर तुम जिस्मानी एतबार से कमजोर महसूस करोगे या तुम अपने दिल के अंदर दुखी रहोगे, गमगीन रहोगे, तो दुश्मनों का मुकाबला कैसे करोगे? तो तुम्हें कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। जाहिर है ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमान वहां के कुफार से बरसरे पैकार थे। तो अल्लाह ताला ने उनको हौसला देने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए कहा कि तुम कमजोर मत पड़ो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और ये यकीन रखो कि अगर तुम कमजोर नहीं पड़े और तुमने मुकाबला किया और तुम ईमान पर रहे तो तुम ही गालिब रहोगे। इस आयत का ये मतलब है। अब दूसरी आयत बताइए। इसी आयत में शेख जो शान नुज़ूल अगर तफसीर इब्न कसीर अगर मैं पढ़ता हूँ तो शान नुज़ूल उसमें कह रहे हैं कि मुसलमान उस वक्त सहाबा किसी जंग में वो मतलब हारे थे, तो अल्लाह उनको तसल्ली देने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए उनको ये बता रहा है कि तुम सब्र करो। लेकिन शान नुज़ूल क्या उस वक्त वो आयत क्या मैं आज भी मान सकता हूँ कि क्या ये आयत हमारे लिए भी है? देखिए कुरान में अगर कोई हुक्म नाजिल हुआ है किसी खास मुनासबत से, तो उस मुनासबत जैसी सूरत हाल जब भी आएगी क़यामत तक, तो वो आयत उस सूरत हाल पर फिट होगी। इस जमाने के लिए भी ये आयत है, ऐसा नहीं कि उसी जमाने के लिए थी। तो इस जमाने में भी अगर मुसलमान साहिब ईमान रहेंगे और जो औसाफ अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं उस पर कारबंद रहेंगे, तो मुसलमान गालिब रहेंगे। तो ये आयत सिर्फ उसी जमाने के लिए नहीं है, बल्कि उस जमाने जैसी सिचुएशन जब जब आएगी तो उस वक्त के लिए आयत है। और दूसरा सवाल शेख मेरा, ये जो सूरह नूह सूरह नंबर 71 आयत नंबर 10, 11 और 12, 13, ये जो एक आयत पढ़ के बता दीजिए भाई, ताकि हम सर्च करने में आसानी हो। जैसे भी मैंने बताया जी, एक कलिमा पढ़ दीजिए, एक दो कलिमा पढ़ दीजिए। मैं नंबर बता रहा हूँ शेख, सूरह नूह सूरह नंबर 71। नंबर का नाम कुरान नहीं है यार, अजीबो गरीब लोगों ने रिवाज निकाल दिया है, कुरान को नंबर से पढ़ते हैं। भाई नंबर कुरान नहीं है, कुरान की आयत को थोड़ा एक दो कलिमा तो पढ़ दीजिए, पूरी आयत मत पढ़िए, एक दो कलिमा पढ़िए। मेरे जहन में नहीं आ रहा, मुझे नंबर से ही ज्यादा याद आ रहा है शेख, और मैं जब ट्रांसलेशन किया था तब। मेरी नसीहत है आपको भी, तमाम लोगों को, कि ये जबरदस्त ने जो नंबर का सिस्टम इजाद किया है ना, ठीक है नंबर आप याद रखिए, लेकिन नंबर से पहले कुरान की आयत याद रखिए। ठीक है पूरी आयत नहीं याद है तो जो महल्ले इस्तिशाद है कम से कम उतना याद रहे। नंबर जिक्र कर करके कुरान को मुअत्तल कर दिया है इन लोगों ने। ये बर्दस्त जो है शेर, और बर्दस्त की असल में मजबूरी होती है, वो आयत तो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ेंगे तो उसमें बलंडर करेंगे, तो इसलिए नंबर से वो जो है नंबर का खेल खेलते हैं। अब इसी की आदत जो है अवाम को भी पड़ गई है कि कुरान की आयत नंबर वाला, अरे भाई वो, अरे सुनिए, जब वो आयत पढ़ेंगे तो उसका अज्र भी मिलेगा, तो कुरान जो है, कुरान की आयत छूटेगी नहीं। तो ठीक है नंबर याद रखिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग जब नंबर बयान करते हैं तो पब्लिक समझती है कि बहुत बड़ा आलिम है, इसको तो नंबर से याद है। वो उनको नहीं पता होता है कि ये पढ़ नहीं सकता इसलिए नंबर बता रहा है। तो ऐसा कीजिए कि कुरान की आयत एक दो कलिमा बताइए ताकि हम यहाँ सर्च कर सकें। फ़क़ुल्तु, शेख मैं पढ़ देता हूँ, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। ये आयतें हैं सूरह नूह। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू जी रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना। हाँ जी भाई, अब सवाल पूछिए अपना। जी,
तो इस सवाल में शेख बता रहे अल्लाह सुब्हानो ताला कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये कहा था कि तुम जो है ये तौबा करो और फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ रुजू करो, तो अल्लाह तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा, औलाद देगा, माल देगा, बागात देगा, वगैरह वगैरह। तो मैं ये आयत में वो सानी नुज़ूल तो वहां के लिए है, तो ये सानी नुज़ूल मेरे ऊपर कैसे फिट आ रही है, जैसे कि अगर हम इस्तग़फ़ार करते हैं तब? हाँ देखिए, आपका मेन सवाल अब मैं समझाऊंगा। जी जी देखिए भाई, आप एक उसूली बात याद रखिए, जिसकी तरफ अभी थोड़ा सा मैंने इशारा किया भी था, कि कुरान की कोई आयत अगर किसी खास सिचुएशन के लिए नाजिल हुई तो वो सिचुएशन क़यामत तक के लिए कभी भी आएगी तो वहां पर अप्लाई होगी वो आयत। जैसे अगर कोई आदमी गुनाहों में मुलव्वस है और उसको रिस्क नहीं मिल रही है, उसके माल औलाद में बरकत नहीं हो रही है, तो हम उससे कहेंगे कि अल्लाह ताला का वादा है कि इस्तिग़फ़ार करो, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह रिस्क में बरकत देगा, अल्लाह माल देगा, अल्लाह औलाद देगा, अल्लाह बारिश नाज़िल फरमाएगा। तो ये सिचुएशन जब जब आएगी वहां पर ही आयत फिट होगी। ये सिर्फ उसी के लिए नहीं है भाई। कुरान में अल्लाह ताला ने क्यों, कुरान किसी खास जमाने के लिए थोड़ी आया है जी, कुरान किसी खास जमाने के लिए नहीं है, ये क़यामत तक के लिए है। और क़यामत तक के लोगों के लिए जब जब वो सिचुएशन आएगी तो वो आयत वहां पर फिट होगी। जी जी ठीक है अनीस भाई। जी, मेरा सवाल एक और था शेख, आपने जो दो रिफरेंस दिए थे आप कि मतलब कि जो कुरान के आखिरी जमाने में उठा लिया जाएगा, और दूसरा जो है सूरह हिज्र की जो आयत आपने बताई थी शेख, इसके अलावा कोई और विटनेस आपके पास अवेलेबल है? मेरे एक काफी नहीं है। नहीं मतलब है, यकीन है कि यहाँ तक कि मैं अपने आप पर भी यकीन नहीं है, लेकिन अल्लाह की किताब पर यकीन है और अल्लाह के रसूल पर यकीन है। लेकिन देखो, जैसे कि सूरह अंबिया में अल्लाह ने फरमाया कि फसलु अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, आप उनसे पूछो जो इल्म रखते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुर्बे क़यामत के अलामात हैं, जब उन अलामात को हम किसी भी किताब में पढ़ेंगे, अकीदे की किताब में या अहादीस की किताबों में, तो उन अलामात में आपको एक अलामत ये भी मिलेगी कि मुसहफ को उठा लिया जाएगा। तो इस सिलसिले में आपको एक से ज्यादा हदीसें मिलेंगी। लेकिन अब वो किताबें तो इस वक्त मेरे सामने नहीं है कि उन तमाम हदीसों को मैं आपके लिए जिक्र कर दूं। तो अगर एक हवाला आपको दिया गया है, एक हदीस, अगर दूसरी हदीसें ना भी होती बिलफर्ज तो वो काफी है। लेकिन दूसरी अहादीस भी हैं इस सिलसिले में जो मैंने बताया था, उसके अलावा भी। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर शेख, अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया अनीस भाई, बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, मंजूर आलम, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, फरमाए मंजूर साहब। कल शेख ने कहा था कि जहाँ से लोग बोल रहे हैं वहाँ का एड्रेस बताए तो बेहतर है, तो मैं बता देता हूँ कि मैं नेपाल की राजधानी काठमांडू से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह। जी मेरा सवाल ये था, कैसा है तापमान काठमांडू का? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बहुत बेस्ट है, अभी ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही है जी पहले जितना पड़ती। सवाल मेरा ये था कि मैं पहले आपसे ये सवाल पूछा हूँ, लेकिन उसमें कुछ ऐड करना है। जैसा मैंने सवाल किया था कि मैं किसी का कर्ज लिया हुआ था, जबकि वो आदमी का इंतकाल हो गया, तो मैं वो पैसा उसी के नाम से मस्जिद में दे दिया, लेकिन उसके वारसा जो है, उनके औलाद है, उसको नहीं दिए हम। तो अब जैसा कि मैं मस्जिद में दे चुका हूं, तो अब वो पैसा मैं उसके लड़का को बोलूं कि आपके वालिद के नाम से मैं मस्जिद में दे दिया हूं, तो क्या आप मानते हैं इस बात को? तो अगर वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, हमें कोई बात नहीं, अगर आप दे दिए हैं तो ये इससे क्या कर्ज उतर जाएगा हमारे ऊपर से? देखिए, असल वफात के बाद जो है ना,
جو مال ہوتا ہے، جو بھی میت کا جو بھی مال ہوتا ہے وفات کے بعد اس کا نہیں رہ جاتا ہے. وہ اس دنیا سے گیا، وہ مال فوراً اس کے ورثہ کا ہو جاتا ہے، اس کے ورثہ کی ملکیت ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے وہ جو قرض آپ کے پاس ہے اس کی وفات کے بعد وہ اس کا نہیں رہ گیا، اس کا رہ ہی نہیں گیا وہ، بلکہ اس کے ورثہ کا ہو گیا. تو آپ کو پہلے اس کے ورثہ کو دینا چاہیے تھا. اگر آپ نے ان کو نہ دے کر کے مسجد میں دیا ہے تو آپ ان سے جا کر کے بتائیے. اگر وہ راضی نہیں ہوتے ہیں تو وہ قرض آپ کو ان کو دوبارہ لوٹانا ہوگا، اور جو آپ نے مسجد میں دیا ہے وہ آپ کی جانب سے صدقہ ہو جائے گا. جی جی شیخ، یہی سوال تھا، اور بھی سوال ہے لیکن انشاءاللہ بعد میں کریں گے. جی جی بہت شکریہ بھائی. جی شیخ، بارک اللہ السلام فیک. علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس کے بعد میں سسٹر رومیشہ کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں. جی رومیشہ، میں نے آپ کو ایڈ کیا. آپ کو آواز آ رہی ہے تو انمیوٹ کریں جلدی سے، اپنا سوال پوچھیں. انمیوٹ ہیں آپ. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. میں نے کل شیخ آپ سے سوال کیا تھا کہ کل میں نے کہ قرآن کو لیٹ کر پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تھا. تو میرا جی مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر یا موبائل میں قرآن ہو تو اسے لے کر پڑھنا کیسا ہے شیخ؟ شاید کوئی بچی ہے چھوٹی. جی جی شیخ. ہاں دیکھو بیٹا، ایسا ہے کہ قرآن کو ہر اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہو جس میں قرآن کی بے ادبی نہ ہو. جیسے اگر قرآن جو مصحف ہوتا ہے اس کو آپ ہاتھ میں لے کر کے پڑھیں، یا کسی چیز پر سامنے رکھ کر کے، ٹیبل یا ابھی رحل وغیرہ جو ہوتا ہے کسی بھی چیز پر اس طرح سے آپ رکھیں کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کو آپ نیچے رکھ دیے. تو بہرحال ہر وہ طریقہ جس میں بے حرمتی ہے قرآن کی، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے. باقی کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ میں لے کر، یا سامنے آپ ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہیں، آپ رحل پر رکھے ہوئے ہیں، یا جو ہے آپ لیٹے ہوئے ہیں ہاتھ پہ رکھے ہوئے ہیں، یا آپ موبائل میں دیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں، لیپ ٹاپ میں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، آئی پیڈ میں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، ان تمام طریقوں سے پڑھ رہے ہیں. بس خیال صرف آپ کو اتنا رکھنا ہے کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو. جیسے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں شیخ کہ قرآن جو ہے ٹیبل پر قرآن رکھ دیے، اب اس کے اوپر دوسری کتابیں لا کے لاتے رہے. بہت سارے علماء نے اس سے بھی، یہاں تک کہ اگر دینی کتابیں بھی ہیں دوسری کتابیں تو آپ قرآن کے مصحف کے اوپر مت رکھیے. بہت سارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے. تو آپ قرآن کے اوپر دوسری کتابیں نہ رکھیں. یا بہت سارے لوگ سامان لا کر کے اس پہ رکھ دیے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پیکٹس ہیں، اس پر لا کر رکھ دیے. یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. تو قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. اس کے حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے آپ کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ. بہت شکریہ سسٹر رومیشہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد شیخ میں اس سے پہلے کہ اگلے گیسٹ کو ایڈ کروں، ایک مطلب وقت سے متعلق ایک سوال آیا ہے تو میں لے لیتا ہوں کمنٹ میں. آپ اپنا کمنٹ دے دیجیے اس میں. انہوں نے پوچھا ہے سسٹر نے شیخ کہ کیا کرسمس کے گفٹس یا اور کیکس لے سکتے ہیں شیخ؟ بالکل نہیں لے سکتے. ہر وہ چیز جس کا تعلق حرام سے ہے، کفر سے ہے، شرک سے ہے، ہم اس کو نہیں لے سکتے. کیونکہ اگر ہم لیتے ہیں تو یہ ہماری طرف سے کہیں نہ کہیں مشارکت کی ایک نوعیت ہے. کم سے کم رضامندی، اگر مکمل رضامندی نہیں ہے پھر بھی ہماری طرف سے حوصلہ افزائی ہے اس شرک کے لیے، اس کفر کے لیے. تو کرسمس وغیرہ پر جو گفٹ دیے جاتے ہیں وہ بالکل نہیں لینا ہے. اور ایسا کر کے ایسا نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کی کوئی توہین کر رہے ہیں. بھائی آپ دے رہے ہیں، مجھے نہیں لینا ہے، میرا دین میرا ایمان اجازت نہیں دیتا ہے. اس میں کوئی توہین نہیں ہے آپ کی. بہت سارے لوگ جب یہ بات سنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے. بھائی اخلاق کے خلاف تو اس وقت ہوگا جب میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کروں. میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کفر کیے ہوئی چیز کو ہم ایکسپٹ کریں. باقی آپ کو مجھ سے کوئی مدد چاہیے، دنیاوی مدد چاہیے، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. روپے پیسے سے آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں، میں آؤں گا. یہ سارے احسانات میں آپ کے ساتھ کروں گا. لیکن جہاں پر میرے دین کا، ایمان کا مسئلہ ہے وہاں پر مجھے معاف کیجیے. جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر.
میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, اہل حدیث میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. جی جلدی سے اپنا سوال پوچھیں, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. تھوڑا آپ کو آواز آئی؟ بندے ہیں. جی اہل حدیث میں نے آپ کو ایڈ کیا, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جلدی سے اپنا سوال پوچھیں, آپ ان میوٹ ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کے بعد شیخ واجد کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. اس کے بعد محمد عرفان کو ایڈ کروں گا. جی شیخ واجد جلدی سے اپنا سوال پوچھیں, ان میوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی شیخ واجد صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو جلدی سے ان میوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں ندیم سلفی کو ایڈ کر رہا ہوں. محمد عمران ریموو ہو گئے ہیں, تو میں ندیم سلفی کو, محمد عرفان ریموو ہو گئے ہیں تو میں ندیم سلفی کو ایڈ کر رہا ہوں. جی ندیم سلفی میں نے آپ کو ایڈ کیا, جلدی سے آواز آ رہی ہے تو انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخین, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین. شیخ, سوال پوچھنے سے پہلے ایک میری سجیشن رہے گی آئی پلس کے حوالے سے. شیخ میری سجیشن یہ ہے, اس دوران یہ جو ہمارا پروگرام ابھی چل رہا ہے, میں تقریباً 30 بار لیفٹ ہو گیا. ایک بیک کلک کرنے سے میں لیفٹ ہو جاتا ہوں. تو میری سجیشن یہ رہے گی, اگر اس میں آپ لیفٹ کا جو آپشن ہے اس میں پہلے ہمیں ایک کنفرمیشن میسج ملے. اگر کوئی لیو کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے اپنے اسکرین پہ ایک نیٹ ورک کی وجہ سے, آپ تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ یہ نیٹ ورک کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی ہمارے پاس جو لوگ اسٹریم میں ایڈ ہوتے ہیں نا, تو ہم کسی کو بھی لیفٹ نہیں کرتے جب تک کہ ان کو ان کے سوال کا جواب نہ مل جائے. اگر آپ کا نیٹ ورک سلو ہے نا تو آپ آٹومیٹک لیفٹ ہو جائیں گے. تو اس میں ہمارا کوئی عمل دخل ہے ہی بول رہا ہوں کہ سسٹم ہی ایسا ہے اس کا. نہیں شیخ, میں بول رہا ہوں اگر کوئی چاہتا ہے نا خود سے لیفٹ ہونا, جی اگر خود سے کوئی لیو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی پہلے ایک میسج آنا چاہیے, آر یو شیور یو وانٹ ٹو لیو, پھر اس پہ یس نو کر کے وہ لیفٹ. نہیں تو میں ایک کلک کر کے سیدھے اس پہ بیک کرتا ہوں تو سیدھے لیفٹ ہو جاتا ہوں. یہ میری سجیشن. اس کے لیے اگر ہماری طرف سے انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے, ہمارا اس میں کوئی تعاون کی آپ کو ضرورت. بات سمجھیں کہ مطلب آپ جو بات بول رہے ہیں نا وہ بات اپنی جگہ ہے, لیکن وہ ہمارے پاس اتھارٹی ہی نہیں ہے نا وہ اس چیز کی کہ آپ پوچھیں پھر یہاں سے ہم پرمیشن دے یا آپ سے کنفرمیشن لے. آپ کو اگر لیفٹ ہونا ہے تو آپ بیک جائیں گے تو آپ لیفٹ ہو جائیں گے آٹومیٹک. آپ کا نیٹ ورک ہوگا آپ آٹومیٹک لیفٹ ہو جائیں گے. جو ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا کوئی آپشن ہو تو رکھا جائے. ٹھیک ہے شیخ, اور بھی اگر کسی ٹھیک 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 ندیم بھائی ٹھیک, کچھ ایڈ کرنے کے لیے اس میں پیسے وغیرہ لگتے ہیں, اگر اس میں ہمارا کوئی انشاءاللہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا ہم سے آپ انشاءاللہ ندیم بھائی, میں ٹیکنیکل ٹیم سے بولتا ہوں ایسے بولیے کہ کس طریقے سے ہمیں تعاون کرنا ہے. انشاءاللہ ماہانہ تو بھی کریں گے. ہمارے تھوڑا سا وقت کم ہے ندیم بھائی, سوال پر ہر آتے ہیں مہینے جلدی کی سے. پہلی نہیں میں نے آپ کا نوٹ کر لیا ہے, بہت شکریہ ندیم بھائی. انشاءاللہ میں ٹیکنیکل ٹیم تک پہنچا دوں گا. جی فرمائیں. ٹھیک ہے شیخ, سوال ٹھیک ہے شیخ, سوال ہے جمع بین الصلاتین کے مطابق. سوال یہ ہے شیخ, کیا جمع بین الصلاتین چاہے ہمیں جمع تقدیم کرنی ہوگی یا تاخیر کرنی ہوگی؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم سفر میں ہوتے ہیں, ہمیں تقدیم کا یا تاخیر کا نیت ہوتا ہے, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظہر مان لیجئے اگر 12:45 کو شروع ہوتی ہے, جی سٹارٹنگ ٹائم جو ہے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 12:45 سے. جی عصر کی نماز ہوتی ہے سٹارٹ 3:05 یا 3:10 پہ. جی یہ جو وقت ہے, کیا جمع تقدیم میں یہ پورا وقت ہمارے لیے میسر ہے یا کچھ خاص حصہ جمع تقدیم کے لیے, اسی طرح تاخیر کے لیے عصر کے بعد مغرب کی نماز؟ سوال واضح ہے بالکل آپ کا سوال. اتنے ہی واضح انداز میں ہم چاہتے ہیں کہ سوالات اتنے ہی کلیئر انداز میں کیے جائیں. دیکھیے ندیم بھائی, یہ جو ظہر کا ٹائم ہے, جتنا بھی ٹائم اسٹارٹ سے لے کر کے اینڈ تک
اس پورے ٹائم میں کبھی بھی آپ جمع تقدیم کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو شروع میں کرنا ہے یا درمیان میں کرنا ہے یا آخر میں. اس پورے ٹائم میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. تقدیم کا دراصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد والی نماز کو پہلے والی نماز کے وقت میں پڑھنا. اس کا ایک تقدیم کا یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شروع اول وقت میں پڑھیں یا آخر وقت میں پڑھیں. آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک اس کا وقت ہے. جی ندیم بھائی، اصل میں تقدیم وہ اس نماز کے لیے جو بعد میں آ رہی ہے. ہاں اس کے لیے تقدیم ہے. اس کو آپ ظہر کے ٹائم میں لے آئے، اثر کو یہی تقدیم ہے. اب آپ اس کو کبھی بھی لے آئے ظہر کے وقت میں. جی ندیم بھائی، آپ کو جواب مل گیا؟ آواز نہیں آ رہی ہے شیخ، بالکل بھی آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں آپ کے نیٹ ورک ریکارڈنگ آپ سن لیجیے گا. جی جواب دے دیا گیا ندیم بھائی. آپ انشاءاللہ اس کو پیچھے سے سن سکتے ہیں بعد میں. بہت شکریہ. شاید نیٹ ورک پرابلم ہے ندیم بھائی کا. میں اس کے بعد محمد صادق کو ایڈ کر رہا ہوں. جلدی سے آپ اپنا سوال کریں صادق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ میرا سالہ جو ہے وہ بہن لوگ کو حصہ دینا چاہتا ہے، تو 16 بیگھہ ہے اور 4 بہنیں ہیں اور ایک بھائی اور ماں، تو کتنا حصہ ہوگا؟ بھائی 4 بہنیں اور ماں. ایک ماں. ہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کی اچھا ان کے والد کی وفات ہوئی ہے. جی سر. اچھا دیکھیے والد کرنا چاہ رہے ہیں مطلب. جی بالکل بتا رہا ہوں میں. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کوئی اپنی بہن کو حصہ دے رہا ہے، اس لیے میں بہت قاعدے سے بتاؤں گا اس کو. دیکھیے جو مرنے والے نے اپنے پیچھے ایک بیٹا چھوڑا ہے، ایک بیوی چھوڑا ہے، 4 بیٹیاں چھوڑا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. مرنے والے کے والدین زندہ ہیں کہ نہیں؟ آپ کے دادا دادی؟ نہیں ان کی کوئی نہیں ہے، بس اب بیوی ہے اور بچے ہیں. اچھا دیکھیے سب سے پہلے بیوی کو 1/8 دے دیں گے. 16 کا 1/8 کتنا بنے گا بتائیے آپ؟ صادق بھائی بتائیں. 16 کا 1/8 2 بیگھہ. جی دو بیوی کو مل گیا. 2 بیوی کو مل گیا. کتنا بچا؟ 14 بچا. اب اس 14 کو 6 حصہ کیجئے. اس 14 کو 6 ٹکڑے کیجئے. اس میں سے 2 ٹکڑا دو ٹکڑا بیٹے کو دے دیجئے اور ایک ٹکڑا بیٹیوں کو دے دیجئے. یہ طریقہ ہے. سمجھ میں آیا صادق بھائی؟ جی سر جی سمجھ میں آ گیا بہت اچھے سے ماشاء اللہ. ہاں بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے. کئی سوالات کے جوابات ہو گئے. بہت شکریہ. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں اور معذرت خواہ ہوں ان بھائیوں اور بہنوں سے جن کے سوالات کا موقع نہیں آ پایا. کچھ لوگ تھے جن کو میں نے ایڈ کیا تھا لیکن ان کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم تھا، تو یعنی انہی کی جانب سے پرابلم تھا جس کی وجہ سے وہ ایڈ نہیں ہو پائے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی میرے بھائیوں اور بہنوں. انشاءاللہ کل دوبارہ ہم آپ کے روبرو ہوں گے، آپ کے سوالات لیں گے. میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ آ جائیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو ہے آپ تمام کے سوالات کے جوابات دیے جائیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.